بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی زندگی یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ وہ لوگ نیک ہیں یا برے، اور کچھ لوگوں کی موت۔ لیکن لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی موت اور زندگی الگ الگ کہانیاں سنا رہی ہوتی ہیں۔ کشمالہ کی کہانی بھی ایسی ہی کہانی ہے۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت، پیاری، ہنرمند اور نیک لڑکی تھی۔ یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے پیش آیا تھا، اس لیے میں آپ سب کو یہ واقعہ سنا رہی ہوں۔ میں خود بیٹیوں والی ہوں، کسی کی بیٹی کے بارے میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ پورے محلے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال تھا کہ اگر اچھے لوگوں کا بھی انجام ایسا ہو رہا ہے تو پھر برے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ کچھ لوگ رو رہے تھے، کچھ ماتم کر رہے تھے اور کچھ پریشان تھے، اور کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے جو کسی زندہ تو کیا مردہ انسان کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں اس لڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی جس کو اس عجیب سے جانور نے پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ وہ میری ساس کے پاس قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی تھی، اور میری ساس پورے محلے کی بڑی معزز اور اچھی عورت مانی جاتی تھی۔ لوگ ان کے پاس اپنے مسئلے لے کر آتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس کشمالہ کی ماں بیٹھی تھی۔ میری ساس نے بچوں کو سبق دے دیا تھا، وہ بیٹھ کے یاد کر رہے تھے۔ خود وہ کشمالہ کی ماں نسرین کے ساتھ بیٹھی کچھ باتیں کر رہی تھی، اور شکل سے دونوں ہی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں چائے دینے کے لیے گئی تھی۔ مجھے حکم تھا کہ گھر میں کوئی بھی آئے تو اس کو چائے پانی ضرور پوچھنا ہے، بے شک وہ روز آتا ہو۔ میں بھی پاس جا کے بیٹھ گئی ایسے ہی روٹین کے مطابق، لیکن میری ساس نے مجھے وہاں سے بھگا دیا اور کہا کہ بیٹا ہم کوئی اور بات کر رہے ہیں، آپ جاؤ جا کے اپنا کام کرو۔ انہوں نے بات تو بڑے پیار سے کہی تھی، لیکن مجھے تھوڑی بری لگ گئی اور میں چپ کر کے ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کی تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، یا تو وہ خود اس میں ملوث ہے اور یا پھر کوئی اس کے خلاف یہ سب کر رہا ہے۔ آپ کو بہت مانتی ہے، آپ کی ہر بات مانتی ہے، آپ ہی اس سے پوچھ کے بتائیں کہ معاملہ کیا ہے۔ نہیں تو آپ کو تو پتہ ہے کہ میں اتنے بڑے خاندان میں رہتی ہوں، سب کے بیٹے ہیں اور ایک میری ہی بیٹی ہے۔ کل کو کوئی بدنامی اگر اس کے پیچھے پڑ گئی تو اس سے زیادہ میں بدنام ہو جاؤں گی۔ سارے لوگ مجھے باتیں سنائیں گے کہ میں نے ہی تربیت اچھی نہیں کی۔ بس میں اتنی ہی بات سن پائی تھی، لیکن یہ باتیں کشمالہ کے لیے ہو رہی تھی۔ وہ تو پورے محلے کی اور اس گھر میں آنے والے سب بچوں میں سے سب سے زیادہ اچھی اور نیک لڑکی تھی۔ ابھی اس کی عمر کوئی اتنی زیادہ نہ تھی، لیکن پھر بھی ابھی سے ہی وہ پردے کی پابند تھی۔ یہاں پر جب بچے پڑھنے آتے تھے، اس میں بچیاں بھی ہوتی تھی، تو وہ چادر حجاب اتار کے بھی بیٹھ جایا کرتی تھی، لیکن وہ اپنا برقع تک نہیں اتارتی تھی۔ کہتی تھی کہ ایسے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ گھر میں میرا چھوٹا دیور بھی تھا اور کچھ لوگوں کا آنا جانا بھی رہتا ہے۔ کہنے کو تو وہ بچے ہی تھے، لیکن پھر بھی کشمالہ ان سے بھی پردہ کرتی تھی۔ پھر اس کے بارے میں اس کی اپنی سگی ماں ایسی کیسی باتیں کر رہی تھی کہ اس کی وجہ سے ہمارا پورا خاندان بدنام ہو جائے گا۔ صرف ایک دفعہ ہی نہیں، 2-3 دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ میری ساس کے پاس آئی اور موضوع بحث کشمالہ ہی تھی۔ اتنی اچھی بیٹی کی ماں اس سے اتنا تنگ کیوں تھی؟ اس سوال کا جواب تو مجھے نہیں ملا، لیکن ایک اور بہت بڑا طوفان ہم سب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آج ایک عام سا دن تھا، آسمان پر بادل بنے ہوئے تھے۔ کشمالہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ بہت پیاری قرأت پڑھا کرتی تھی۔ جب اچانک سے ہی میں نے دیکھا کہ اس کی حالت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے، مجھے لگا کہ شاید اسے گرمی لگ رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ قرآن کے اوپر سر رکھ کے جیسے بے ہوش ہو گئی۔ ایک بچے نے کہا کہ کشمالہ سو گئی کہ کشمالہ سو گئی، دیکھو کشمالہ تو سو گئی ہے۔ بچے تو مذاق کرنے لگے۔ میری ساس نے کہا کہ بیٹا قرآن پڑھتے پڑھتے نہیں سوتے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ لیکن جیسے ہی انہوں نے کشمالہ کو اوپر اٹھایا، ان کے منہ سے فلک شگاف چیخ نکلی اور مجھے کہنے لگی کہ صفیہ پانی لے کر آؤ۔ لیکن جس کے لیے پانی لانا تھا وہ اس دنیا میں نہ تھی۔ ہمیں لگا وہ بے ہوش ہو گئی ہے، اور وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی، وہ سانس ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرا شوہر بھی وہاں پر آ گیا اور میری ماں کو کہنے لگا کہ آپ نے کیوں بچوں کو مفت میں پڑھانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے؟ اس لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ کل کو لوگ تو ہم سے سوال کریں گے۔ میری ماں نے کہا کہ تم بس اسے جلدی جلدی ہسپتال لے جاؤ۔ جب ہسپتال لے کر گئے تو پتہ چلا کہ وہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ معاملہ تو بڑا خراب ہو گیا۔ اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیا تھا۔ اس کی ماں بھی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی ماں نسرین کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، سسرال میں کوئی عزت نہ تھی، ایک بیٹی ہی پیدا کی تھی اور اس کی شادی کو 15 سال ہو چکے تھے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے
تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ ڈاکٹرز میں سے کوئی بھی نہیں بتا پا رہا تھا کہ اس کی موت کی وجہ کیا ہے۔ ہم سے پوچھتے تو ہم یہی بتاتے کہ قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھتے پڑھتے ہی اس دنیا سے چلی گئی، کیونکہ یہی ہوا تھا۔ نہ اس میں کوئی جھوٹ تھا اور نہ ہی کوئی اور بات تھی۔ سارے محلے میں بات پھیل گئی، سب کو پتہ چل گیا۔ سب کہنے لگے کہ یہ لڑکی تو بہت نیک ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی۔ ڈاکٹرز نے کوئی نہ کوئی جواب تو دینا ہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ شاید اس کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، کیونکہ ہارٹ اٹیک ہی ایک ایسی بیماری ہے جو کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن وہ وجوہات اتنی اندر تک ہوتی ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور ہارٹ اٹیک کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہو رہا ہے۔ ڈاکٹرز نے اپنے اوپر سے بوجھ اتارنے کے سب محلے والے کہہ رہے تھے کہ یہ تو بہت نیک لڑکی تھی، بہت نیک لڑکی تھی، تبھی اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، یہ تو جنتی سیدھی جنت میں جائے گی۔ اسی لیے اب اسے دیکھنے کے لیے بھی پورا محلہ اکٹھا ہو رہا تھا۔ ہمارے گھر میں یہ سب کچھ ہوا تھا، ہم لوگ ان کا ساتھ نہ دیتے تو کون دیتا؟ اب ہم لوگ دروازہ بند کر کے اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے تھے، ہم بھی کشمالہ کے گھر میں ہی تھے۔ مجھے میری ساس نے کہا کہ اس کی ماں کی اس کی مدد کرو، کیونکہ یہ بھی اس دنیا کی حقیقت ہے کہ ایک طرف تو آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن دوسری طرف آپ کے گھر میں اتنے کام ہوتے ہیں کہ آپ کو اس غم کے ساتھ ساتھ کام بھی کرنے پڑتے ہیں، کھانا بھی پکانا ہوتا ہے، لوگوں کو چائے بھی دینی ہوتی ہے۔ مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے ساتھ بہت برا ہوا تھا، میں بھی کاموں میں لگی تھی، غسل دینے کا وقت تھا۔ میری ساس نے کہا کہ وہ یہ کام کر لیں گی، اور ساتھ ایک عورت کو کہا کہ وہ میری مدد کروا دے گی۔ میری ساس رو بھی رہی تھی، ان کو بہت زیادہ دکھ تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میری بہت اچھی شاگرد تھی، لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی کہ اس کی ماں رو تو رہی تھی پر کوئی بہت زیادہ رو نہ رہی تھی۔ مطلب اگر آپ کی ایک اکلوتی بیٹی ہو اور وہ بھی اچانک اس دنیا سے چلی جائے تو آپ تو غم سے ہلکان ہو جائیں گے۔ وہ تو کاموں میں لگی تھی، اسے کوئی کہتا کہ بڑا افسوس ہوا ہے تو اس کے گلے لگ کے تھوڑا سا رو لیتی، اس کے بعد پھر سے کہتی کہ وہ سامان پکڑا دو، یہ چارپائی ادھر رکھ دو۔ وہ تو ایسے پھر رہی تھی کہ جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے اس ماں کو بڑا صبر دے دیا، اللہ ہی صبر دیتا ہے، پتہ نہیں یہ صبر تھا یا لاپرواہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے جو میں نے اس کی باتیں سنی تھی وہ اپنی ہی بیٹی سے اچھی بھلی تنگ تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ کل کو ہمارے لیے مصیبت بنائے گی، اس کے پیچھے پیچھے کوئی بدنامی آ جائے گی۔ کہیں وہ اس لیے مطمئن تو نہیں تھی کہ بس لڑکی مر گئی تو اب بدنامی بھی نہیں آئے گی اور اس کی بے عزتی بھی نہیں ہوگی؟ لیکن کیا ماں کا نہیں تھی کہ بس لڑکی مر گئی تو اب بدنامی بھی نہیں آئے گی اور اس کی بے عزتی بھی نہیں ہوگی؟ لیکن کیا ماں کا دل ایسا ہوتا ہے؟ کیا ایک ماں ایسا سوچ سکتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کا یہ رویہ میری سمجھ سے تو باہر تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتی تھی اور کیا کر رہی تھی۔ ویسے تو کوئی بھی موت اچانک ہی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی انسان بیمار ہو، کسی مصیبت میں ہو، چارپائی پہ پڑا ہو اور پھر وہ اچانک سے اس دنیا سے چلا جائے تو گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب تھی، چلا گیا۔ لیکن کشمالہ کی موت تو ایک ایسی ناگہانی مصیبت تھی جو کسی کے گمان میں بھی نہ تھی، اسی لیے غسل دینے میں بھی دیری ہو رہی تھی اور ابھی تک لوگ بھی آ رہے تھے۔ اس کی میت ایک طرف پڑی تھی، جب کسی نے کہا کہ یہ میت کی چارپائی دوسری طرف رکھ دیں، ادھر بہت چونٹیاں ہیں، میت پہ شاید چونٹیاں چڑھ رہی تھی اور عورتیں اپنے ہاتھوں سے جھاڑ رہی تھی۔ کا نہیں ہوتا، کچھ حصہ کچا بھی ہوتا ہے تو کیڑے مکوڑے چونٹیاں آ ہی جاتی ہیں، لیکن اب معاملہ شدت اختیار کرنے لگا۔ ایسا لگنے لگا کہ جیسے سارے شہر کی چونٹیاں اس کی میت کے آس پاس جمع ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ معاملہ اتنا خراب ہو گیا کہ چونٹیوں نے جیسے اس کی میت پہ حملہ ہی کر دیا تھا۔ عورتیں پیچھے ہٹنے لگیں، پریشان ہونے لگی۔ اس کی ماں نے یہ منظر دیکھا، اس کی دادی نے دیکھا، وہ بھی سب حیران رہ گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب تو وہ چونٹیاں اتنی زیادہ ہو گئی تھیں کہ ان کو ہاتھوں سے نہیں ہٹایا جا سکتا تھا۔ ان کے گھر میں ایک عورت تھی جس کے پاس چونٹی مار سپرے تھا، وہ جا کر سپرے اٹھا لئی۔ اپنی طرف سے اس نے بڑی عقل مندی کی، سپرے مارنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ایک عورت سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کشمالہ کی تائی ہے، اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتی تھی کشمالہ کے ساتھ، اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن دیکھو وہ بیچاری تو اتنی سی یہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے۔ جب اس نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتی تھی تو میرے دل میں اس کے بیٹے کو دیکھنے کا تجسس جاگنے لگا
کہ دیکھو تو صحیح کہ اگر کشمالہ کی شادی اس لڑکے سے ہوتی تو وہ لڑکا کیسا تھا، دیکھنے میں کیسا لگتا تھا۔ ان کے گھر کے لوگ آس پاس ہی پھر رہے تھے، وہ بھی شاید کہیں پھر رہا ہوتا۔ میں کاموں میں لگی تھی کہ اچانک ایک لڑکے سے ٹکرائی جس کی عمر زیادہ نہ تھی، لیکن اس کے پاس سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں حیران رہ گئی، بالکل کالا سوکھا، ابھی بھی اس کے منہ میں گٹکا، سپاری یا پان میں سے کوئی ایک چیز تھی، اور وہ عجیب سی شکل بنا کے کھڑا تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ تو کہنے لگا کہ تمہیں دیکھ کے ہی تو میرے پاؤں پھسلے ہیں۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ اس کو دیکھو، میں اس کی ماں کی عمر کی ہوں اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میت والا گھر نہیں ہوتا نا تو تمہیں بتاتی کہ تمہارا پاؤں کیسے پھسلتا ہے۔ وہ اس بات پہ بھی ہنسنے لگا اور وہاں سے چلا گیا۔ مجھے بڑا برا لگا۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کون پاگل ہے۔ اس طرف چونٹیوں نے عذاب بنا رکھا تھا، میت کو جہاں لے جاتے چونٹیاں پیچھے پیچھے وہاں جاتی۔ تھوڑی دیر بعد ہی لوگوں نے نتیجہ نکال لیا، کیونکہ لوگ تو باتیں ہی کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ چونٹیاں نہیں ہیں، یہ اس لڑکی پہ عذاب ہے، عذاب آیا ہوا ہے اس کے اوپر، تبھی تو یہ اچانک اس دنیا سے چلی گئی اور اب اس کی میت پہ ابھی سے ہی کیڑے مکوڑوں نے حملہ کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات مشہور ہے نا کہ تمہاری قبر میں کیڑے پڑیں گے، جبکہ قبر میں کیڑے ہر انسان کے ہی پڑتے ہیں۔ ہاں ہوتے ہیں کچھ اللہ کے بہت زیادہ نیک بندے جن کے کفن پہ مٹی تک نہیں لگتی، لیکن وہ تو ہزاروں میں سے بہت کم ہوتے ہیں۔ باقی تو ہر انسان کی قبر میں کیڑے ہی پڑتے ہیں۔ یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے، اور کیڑوں سے یہی بات مشروط کی گئی ہے کہ جو گناہ گار ہوتا ہے اس کو کیڑے لگ جاتے ہیں۔ تو بس لوگ اس نتیجے پہ پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب کہ یہ لڑکی کوئی اچھی لڑکی نہ تھی، تبھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب تو جو غسل دینے والی دوسری عورت تھی وہ بھی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس نے کہا کہ میں تو اس کی میت کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی، اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے، تبھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ عجیب سا معاملہ تھا، صبح سے ہی تماشا بنا ہوا تھا۔ پہلے یہ کہ اس کے ساتھ اتنا برا ہو گیا، پھر یہ چونٹیوں والی بات، اور اب لوگوں کی باتیں۔ پتہ نہیں نسرین کیسے یہ باتیں برداشت کر رہی تھی، کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، پر اب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی۔ اس نے میری ساس کی منت کی کہ جلدی جلدی غسل کی تیاری کریں تاکہ اس کو اس کی آخری منزل تک پہنچا دیا جائے، نہیں تو یہ سب لوگ میری بیٹی کی لاش پہ بھی باتیں کرتے رہیں گے، اور مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ پیچھے سے اس کی ساس کہنے لگی کہ اگر برداشت نہیں ہو رہا تو اچھی تربیت کرنی تھی نا اپنی بیٹی کی، دیکھو تو صحیح کیسے مرنے کے بعد بھی ہمیں پورے محلے میں بدنام کر کے گئی ہے، تماشا بنا دیا ہے ہمارا۔ اس لیے میں کہتی تھی کہ اس کی جلدی جلدی شادی کرا دو، لیکن تم ہی اس کی شادی نہیں کروانا چاہتی تھی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری ساس نے کہا کہ آپ فکر نہیں کیجیے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اب تم ہی میری مدد کرو، دوسری عورت تو بھاگ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، ویسے بھی غسل تو انہوں نے دینا تھا، لیکن میں تھوڑی بہت مدد کر سکتی تھی۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی اور ہم لوگ غسل دینے کی تیاری کرنے لگے۔ غسل دینے کے لیے کشمالہ کو جب کپڑوں سے آزاد کر رہے تھے تو جیسے ہی ہماری نظر اس کے وجود پہ پڑی، ہمارے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں بھی حیران رہ گئی اور میری ساس بھی۔ معاملہ بھی ہماری سمجھ سے باہر تھا، لیکن اتنا برا تھا کہ ہم لوگ وہاں سے بھاگ اٹھے تھے، اور جب واپس آئے تو سامنے جو منظر تھا وہ پہلے والے منظر سے بھی زیادہ خطرناک۔ ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گئے تھے، جب واپس آئے تو دیکھا کشمالہ کی میت کے ساتھ ایک بڑی سی چھپکلی آ کے چپک گئی تھی۔ وہ کوئی نارمل چھپکلی نہ تھی، اسے ہم اپنی زبان میں گوبھی کہتے ہیں، کوئی ریگ ماہی کہتا ہے، وہ بہت بڑی ہوتی ہے، چھپکلی کی ہی کوئی نسل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو اس کے بارے میں نہیں جانتے وہ اسے مگرمچھ بھی کہتے ہیں۔ وہ اس وقت اس کی میت کے ساتھ چپک کے بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیسے منظر تھے؟ پہلے اس کی اچانک سے موت، پھر وہ چونٹیوں والا معاملہ، اور ابھی یہ چھپکلی کہاں سے آ گئی؟ اب تو میری ساس بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ اس لڑکی نے ضرور کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن یہ کم عمر لڑکی ایسا کون سا گناہ کر سکتی تھی؟ میری ساس کی تو طبیعت ہی خراب ہونا شروع ہو گئی، تو میں نے کہا کہ اگر ہمارے گھر میں یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو ہم ابھی تک یہاں سے چلے جاتے، لیکن اب کیا کریں؟ کسی کو بلاؤ، کچھ کرو، اس کو آزاد کراؤ تاکہ یہ معاملہ ختم ہو۔ یہ بات بھی پھیل گئی۔ نسرین کی ساس نے تو ماتم کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنی بدنامی، اتنی جگ ہزائی، لوگ اتنی باتیں کر رہے تھے، جتنی وہ خود باتیں کر کر کے اپنے آپ کو بدنام کر رہی تھی، سب لوگ ہی حیران تھے، پریشان تھے۔ جب اچانک سے میری نظر اس عورت کے چہرے پر پڑی اور اس کے ساتھ جو لڑکا کھڑا تھا اس کو بھی دیکھ لیا۔ یہ وہی عورت تھی جو کشمالہ کی تائی تھی،
اتنے زیادہ مصیبت بھرے ماحول میں وہ دور ایسے کھڑی ہو کر تماشا دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اس کی وہ مسکراہٹ نہایت ہی غیر معمولی تھی، ایسے جیسے کوئی شیطانی ہنسی ہنستا ہے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا جس کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے وہ کچھ بولی۔ مجھے اس کی آواز تو نہ آئی، لیکن ایسے لگا کہ جیسے کہہ رہی ہو کہ اب آ رہا ہے نا مزہ۔ اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں، وہی بدتمیز لڑکا تھا جو میرے وجود سے ٹکرایا تھا اور پھر بعد میں مجھے چھیڑنے کی کوشش کی تھی اور الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ اس پورے غمزدہ ماحول میں جس میں خوف و ہراس بھی پھیلا ہوا تھا، دکھ بھی تھا اور پریشانی بھی تھی، ان دونوں کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے ایک عورت سے پوچھا کہ اس عورت کا اس لڑکے کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو اس نے کہا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یہ وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ کشمالہ کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ یہ سن کر تو میں حیران ہی رہ گئی کہ اگر اس کے ساتھ کشمالہ کی شادی کرنا چاہتے تھے تو پھر کشمالہ کو تو خودکشی کر لینی چاہیے تھی، کہیں اس نے خودکشی تو نہیں کی تھی۔ یہ معاملہ بہت الجھ گیا تھا۔ اسی طرح سے اس چھپکلی کو وہاں سے ہٹایا گیا۔ جب کشمالہ کو غسل دینے لگے تو میں نے اور میری ساس نے ایک بات نوٹ کی، ایک ایسی بات جو ان ساری باتوں کی وجہ بھی تھی اور اس سارے تماشے کا جواب تھی، لیکن اس بات کو ہم نے اپنے دل میں رکھ لیا کہ ابھی یہ موقع نہیں ہے بات کرنے کا۔ جلدی کشمالہ کو غسل دے کر اسے مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ لوگوں کی باتیں تو ختم ہونے والی نہ تھی، یہ موضوع تو اس محلے میں شاید ہمیشہ ہی تازہ رہتا۔ لوگ ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے، کیونکہ اس طرح کی باتیں تو لوگ کہانی بنا کر ایک دوسرے کو سنانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اللہ کے اسلام سے اور اپنے اس پیارے مذہب سے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اس میں کشمالہ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ معاملہ کوئی اور تھا۔ اس بات کو 2 مہینے گزر گئے تو ایک دن میری ساس نے مجھے ایک بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ کشمالہ کی ماں میرے پاس آیا کرتی تھی اور کوئی بات کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ جی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ کیا کہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میری بیٹی کے لیے اس کی تائی کے بیٹے کا رشتہ دے رہے ہیں۔ میری ساس اس بات پہ بہت زیادہ اصرار کر رہی ہے، لیکن وہ لڑکا بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اس کی صحبت بری ہے، وہ پڑھائی بھی نہیں کرتا، ہر طرح کا نشہ کرتا ہے۔ حالانکہ ابھی اس کی عمر بھی کم ہے، پھر بھی میری بیٹی سے 8-9 سال بڑا ہے۔ پورے محلے میں پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے سر آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کا رشتہ میری کشمالہ سے کرنا چاہتی ہے۔ اگر میں نے انکار کیا تو وہ میری بیٹی کو بدنام کر دیں گے، اس کے ساتھ برا کریں گے، لیکن میں اپنی بیٹی کی زندگی کو برباد نہیں کروں گی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں کشمالہ بھی اسے پسند تو نہیں کرتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ اس نسرین نے رشتے سے انکار کر دیا تھا، اور اچھا بھلا انکار کیا تھا، اور اس کے 1 ہفتے بعد ہی کشمالہ اس دنیا سے چلی گئی۔ کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ جب ماں بیٹا کو یہ پتہ چلا کہ ہمیں اس لڑکی کا رشتہ نہیں ملنا، تو انہوں نے پہلے ہی اس کی جان لی۔ اس کے لیے انہوں نے اسے ایک ایسا خاص قسم کا زہر دیا کہ جس کے بعد کشمالہ کی میت پہ کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی کہ اس کو زہر دیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ گاؤں میں ڈاکٹرز کون سے اتنے قابل تھے کہ ان کو پتہ چل جاتا کہ کسی اور طرح کا زہر ہے۔ انہوں نے تو ہارٹ اٹیک کا کہہ کے جان چھڑوا عموماً لڑکی کو زہر دے دیا، اور اس کے بعد موقع دے کے اس کی میت دیکھ کے گڑ کا پانی لگا دیا، وہ بھی بہت زیادہ مقدار میں، اتنا زیادہ کہ بار بار چونٹیاں اس کے پاس آنے لگی۔ صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے چونٹیوں کو بھی راستہ دکھایا، اور لڑکا یہی سب کرتا پھر رہا تھا، کیونکہ جب وہ مجھ سے ٹکرایا تو اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی سٹک تھی، جبکہ وہ اس لکڑی کی سٹک کو پکڑ کے چل تو نہیں رہا تھا، یہی تماشے کرتا پھر رہا تھا۔ اور وہ چھپکلی، وہ بھی شاید اسی لیے وہاں پہ آئی ہوگی۔ کشمالہ ایک نیک اور اچھی لڑکی تھی۔ وہ لوگ اس کو مرنے کے بعد بھی بدنام کرنا چاہتے تھے تاکہ کل کو یہ کہہ سکیں کہ بڑی ہی بری اور بد کردار لڑکی تھی۔ اچھا ہوا ہمارے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی اس کے ساتھ، اور اس دنیا سے ہی چلی گئی، اور کیسی عبرت کا نشان بنی ہے، کیونکہ ابھی بھی وہ پورے محلے میں یہی باتیں پھیلا رہی تھی، گھر گھر جا کے لوگوں کو یہ کہانی سنا رہی تھی، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اس کے بیٹے کو گھر سے ہی انکار ہو گیا، تو پھر پورے محلے میں سے اسے کس نے رشتہ دینا تھا۔ وہ سنا رہی تھی کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اس کے بیٹے کو گھر سے ہی انکار ہو گیا، تو پھر پورے محلے میں سے اسے کس نے رشتہ دینا تھا، وہ تو پہلے ہی بدنام تھا۔ مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوا۔ ہم لوگ ان کے گھر گئے اور اس کی ساس کو جا کر یہ ساری باتیں بتا دی جو اپنی ہی پوتی کی میت پہ یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ جو تھا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب ہم غسل دے رہے تھے تو ہمیں تبھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کے اوپر گڑ کا شیرہ لگایا ہوا ہے۔ اب آپ جانیں اور آپ کے گھر کی بڑی بہو جانے، جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، وہ اس بات پہ حیران تو بہت تھی، لیکن کچھ بول بھی نہیں رہی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ یہ کچھ نہیں بولے گی،
کیونکہ شاید یہ بھی اپنی بڑی بہو سے ڈرتی ہے۔ اور اس کو سب کچھ بتانے کے بعد ہم نسرین کے پاس بھی گئے۔ نسرین کی حالت آج بھی بہت بری تھی۔ اس کو بھی سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ جب یہ میری بیٹی کا رشتہ حاصل نہیں کر پائیں گے تو اسے بدنام کر دیں گے۔ کوئی اچھا رشتہ تلاش کریں تاکہ میں اس کی کہیں اور شادی کروا دوں، مگر انہوں نے تو اس کی جان ہی لے لی۔ ارے بدنام ہی کر دیتے، لیکن کم سے کم اس کو جان سے تو نہ مارتے۔ میری تو ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ عورت بیچاری ضبط کر کے پھر رہی تھی اور آج اتنی بری طرح رو رہی تھی کہ اس کو روتے روتے دیکھ کے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ تو ماں تھی، اس کی اولاد تو چلی گئی نا اس دنیا سے۔ جب ہم واپس آئے تو میں نے اپنی ساس سے کہا کہ کیا ان دونوں کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا؟ انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ کتنا برا کیا۔ میری ساس نے کہا کہ کیوں برا نہیں ہوگا؟ جب ہم کسی کے ساتھ کچھ برا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، اسی دنیا میں اپنے گناہوں کا صلہ پا کے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے ابھی گھر میں 2-3 دفعہ کشمالہ کے لیے قرآن خوانی رکھوائی، کیونکہ ہمارے گھر میں تو ویسے بھی بہت سارے بچے آتے تھے۔ ہم نے سب کو بٹھا دیا کہ آج پورا قرآن پڑھنا ہے اور کشمالہ کی روح کو ثواب بھیجنا ہے۔ ہم بار بار اس طرح کرواتے رہتے تھے۔ اس کی ماں بھی آ جاتی تھی۔ اس کو دیکھ کے بہت دل دکھتا تھا۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا اور میں سوچنے لگی کہ ابھی تک ان ماں بیٹے کے ساتھ کچھ برا کیوں نہیں ہوا۔ اس نے تو اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی بھی تلاش کر لی تھی اور شادی بھی طے ہو گئی تھی۔ ہمیں بھی شادی پہ بلایا تھا، شاید دکھانے کے لیے کہ دیکھو میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے۔ میری ساس نے کہا کہ ہم بھی جائیں گے۔ ہم لوگ بھی شادی میں چلے گئے۔ لڑکی کشمالہ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میں حیران تھی کہ ان کے ساتھ تو کچھ برا ہونے کی بجائے اچھا ہی ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی کھانا کھلا اللہ نے اپنا انصاف ایسا دکھایا کہ وہاں پر مکھیوں نے ایسا حملہ کیا کہ اتنی مکھیاں تھی کہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ کھانا چھوڑ کر لوگ بھاگ گئے تھے اور اب وہاں پہ بہت کم لوگ رہ گئے تھے جو شاید ان کے اپنے رشتہ دار تھے۔ اس ساری بھگدڑ میں، اس سارے معاملے میں کسی نے نوٹ ہی نہ کیا کہ جو سٹیج پہ دلہن بیٹھی تھی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو پتہ چلا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ شادی والے دن ہی دلہن اس دنیا سے چلی گئی۔ ان لوگوں کی بہت بدنامی ہوئی۔ لڑکی کے ماں باپ نے لڑکے پر ہی کیس کر دیا۔ ان کا آج ولیمہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہی میری بیٹی کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ لڑکے کو پولیس پکڑ کر لے گئی اور اس کی ماں چیختی چلاتی رہ گئی۔ ایسا بڑا تماشا بنا کہ جیسا کشمالہ کی میت پہ بھی نہ بنا تھا۔ صحیح کہا تھا میری ساس نے، جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے نا، اس کے اپنے ساتھ بھی برا ہوتا ہے۔ یہ کہانی بھی میں اسی لیے سنا رہی ہوں تاکہ آپ سب لوگ اس کہانی سے عبرت حاصل کریں۔ یہ تو خیر بہت بڑا معاملہ تھا، اس میں تو کسی کی جان لینے کا پلان بنایا گیا تھا، لیکن ہم جو لوگوں کے ساتھ عام زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کرتے ہیں نا، وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ لوگوں کو اپنا مستقبل دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہمارے مستقبل میں کیا ہوگا۔ میں بتاتی ہوں مستقبل دیکھنے کا طریقہ۔ آپ کا مستقبل پتہ کیا ہے جو آپ نے؟ میں بتاتی ہوں مستقبل دیکھنے کا طریقہ۔ آپ کا مستقبل پتہ کیا ہے جو آپ نے دوسروں کو چھوٹی موٹی باتیں کی ہوئی ہیں نا، انا اور غرور میں آ کر ان کو کچھ کہا ہے، وہ ساری باتیں ہی آپ کا مستقبل ہیں، کیونکہ آپ نے جو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔